بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ربي صدري سرلي ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بر صغیر میں رجب کا جب مہینہ آتا ہے تو اس رجب کے مہینے میں 27ویں رجب کو کچھ لوگ یہ سمجھ کے چلتے ہیں کہ اسی رات شب معراج ہوئی ہے، جبکہ اس کا ثبوت نہ ہی تو قرآن اور حدیث سے کہیں نہیں ملتا ہے، نہ ہی تو اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، نہ تو اس کے منانے کا ثبوت ملتا ہے. ہاں، مگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ شب معراج ہوئی ہے، اللہ کے رسول معراج پہ گئے، جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو کہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اور کافی حدیثوں سے بھی ملتا ہے، مگر اس کا منانا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ اصل میں اس کی تاریخ ہی موجود نہیں ہے. کیونکہ جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، جو بڑے بڑے سلف میں سے جو گزرے ہیں، انہوں نے کچھ نے کہا ہے کہ جو معراج ہوئی ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، تو کسی نے کہا ہے کہ یہ نبوت کے 2 سال بعد ہوئی ہے، تو کسی نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کو نبوت ملی اسی سال میں ہوئی ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ ہجرت والے سال میں یہ چیز ہوئی ہے. کیونکہ اس کے تاریخ میں کافی اختلاف ہے. جب اس کی تاریخ ہی ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو منا کیسے سکتے ہیں؟ تو اس کا منانا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اور اس کو منانے میں جو لوگ جو اعمال کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ بھی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. ابھی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ہم لوگ منا لیتے ہیں اور نمازی تو پڑھتے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی عمل کرنے سے پہلے ہمیں اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ملنا چاہیے. اگر ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کا منانے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا تو ہم اسے نہیں منا سکتے. ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ مطلب منانے میں کیا حرج ہے، ہم نمازی تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی ایسا عمل جس عمل کو ہماری مہر نہیں ہے، ہم نے کرنے کو نہیں کہا ہے، تو عمل رد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من حدثنا فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی فہو رد، تو رد کر دی جائے گی. تو اسی طرح سے جب اس کا منانے کا ہمیں ثبوت ہی نہیں ملتا ہے تو ہم اسے منا بھی نہیں سکتے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم روزے ہی تو رکھتے ہیں، روزے رکھنے میں بھی کیا غلط ہے؟ تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ من عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، کیونکہ اس کا بھی ثبوت ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے. ہمیں یہ ملتا ہے کہ شب معراج ہوئی ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، مگر اس کو منانے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے. اگر آپ منانے کا سوچو گے تو پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ پھر جنگ بدر بھی ہوئی، پھر جنگ بدر بھی بناؤ. اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، وہ بھی دن بناؤ. تو اگر ایسا دیکھا جائے تو ہم سب دن منانے پڑ جائے گے ہمیں، مگر اس کا منانے کا حکم ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے. پھر آپ لوگ کہیں گے کہ کیا وہ ہمارے عالم جو کہتے ہیں کہ وہ عالم غلط کہتے ہیں؟ دیکھیے، تمہارے عالم کچھ بھی کہتے ہو اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن میں اس کا ثبوت ہے، کہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے؟ تو یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے. تو کیا آپ لوگ کہیں گے کہ پھر کیا ہمارے عالم جو اتنے بڑے بڑے مولانا ہے یہ ہے؟ دیکھیے، عالم کچھ بھی کہے، اگر اس وقت عالم کا دنیا کا کتنا بڑا بھی عالم کیوں نہ آ جائے، کوئی نبی ہی کیوں نہ آ جائے، اگر وہ بھی کہے کہ یہ رات منانا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز دکھائیے، اللہ کی قرآن سے دکھائیے.
کتنا بڑا بھی محدثین کیوں نہ آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اگر یہ کہتا ہے کہ ہمیں منانا چاہیے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بہما تمسکتم بہما، کتاب اللہ سنتی، جب تک تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم میری سنت اور کتاب اللہ کو جب تک مضبوطی سے نہیں پکڑے ہوگے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ہمیں کسی امام کے پیچھے نہیں چلنا ہے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں، مولانا نے کیا کہا، ہمیں منانا ہے کہ نہیں منانا ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی کیا منا لیے تو کیا ہوا، تو میں آپ کو پھر ایک حدیث سناتا ہوں، دارمی کی حدیث ہے، ان عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنسخۃ من التوراۃ فقال یا رسول اللہ هذه نسختي من التوراۃ فسكت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يقرأ وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر ثقيلتك السواك المعطر بوجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول ورضينا بالله ربا وبالاسلام دينا محمد نبيا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى لاتبعتموه وتركتموني لزللت من سبع سبيل ولو كان موسى حيا وادرك نبوتي لاتبعني۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بار تورات لے کر آئے اور تورات کا ٹکڑا پڑھنے لگے۔ جب تورات کا ٹکڑا پڑھنے لگے تو اللہ کے رسول بہت غضبناک ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھ کے کہا کہ عمر کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ کے رسول کتنے غضبناک ہو گئے، تم تورات پڑھ رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تورات پڑھ کر دی اور کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسول ورضینا باللہ رب وبالاسلام دین نبی محمد نبی، یہ الفاظ کہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ لاتبعتموہ وترکتمونی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے بھی پیچھے چلے جاتے تو تم صحیح راستے سے گمراہ ہو جاتے۔ یہ سوچئے کہ اگر اس وقت ہمارے نبی کے ہوتے اگر ہم کسی دوسرے نبی کے پیچھے چلے جائے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ میرا کہنا ہے کہ اگر کسی امام نے بھی کہا ہے، کسی نے بھی کہا ہے، اگر ہم اپنے نبی کو چھوڑ کے اگر کسی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی چلے جائے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے اور وہ میری نبوت کو پا لیتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی اولو العزم پیغمبر ہے، اگر ہم ان کی بات نہیں مان سکتے اس وقت ہمارے نبی کو چھوڑ کے، تو ہم کسی امام کسی کی بات نہیں مان سکتے، ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ان کی جو 23 سالہ زندگی نبوت کی، اس میں انہوں نے کبھی یہ رات نہیں منائی۔ چلیے اگر ہم سمجھ لیں کہ انہوں نے مکی زندگی میں نہیں منایا، مدنی زندگی میں بھی انہوں نے کبھی نہیں منایا، جبکہ 10 سال آپ کی مدنی زندگی تھی، 10 سال میں انہوں نے ایک بار بھی 10 سال تو یہ رات آئی ہوگی مدنی زندگی میں، مگر انہوں نے کبھی نہیں منایا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، 2 سال خلافت رہی، انہوں نے بھی کبھی نہیں منایا رات۔ اس کے بعد جب عمر کا زمانہ آیا تو 10 سال وہ بھی خلافت کی ہے، ان کی بھی 10 سال کی حکومت تھی، انہوں نے بھی کبھی نہیں منایا۔ پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، وہ بھی 12 سال خلافت کی ہے، حکومت کی ہے، 12 بار تو یہ رات آئی ہوگی، کبھی انہوں نے بھی نہیں منایا۔ اس کے بعد پھر علی رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو 4.5 سے لے کے 4.25 سال تک کے کچھ ان کی بھی خلافت تھی، انہوں نے بھی کبھی یہ رات نہیں منائی۔ تو پھر بتائیے جب اللہ کے رسول نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، تو پھر ہم کیسے رات منا سکتے ہیں؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں صرف وہی چیز کرنی جو قرآن اور حدیث نے ہم سے کہا ہے۔ شب معراج ہوئی ہے، ہمیں ہمارے ایمان ہے، مگر اس میں جاگنا اور راتوں کو ایک الگ سے نماز پڑھنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو میرا بس یہی کہنا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو دیکھیے، اگر کہیں اس پہ ملتا ہے تو کریے، نہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ بس مجھے یہی کہنا تھا۔ وہ آخر دعواٰ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔